ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے جو زور پکڑ رہی ہے. جعفر ایکسپریس میں اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا کہ مسافر کتنے سوار تھے, حملہ کتنے بجے ہوا اور پھر لوگوں کی جان کیسے بچی؟ دیکھا, میں اس طرف جانے سے پہلے ایک تو جو آپ نے خود بات کی کہ آج پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں اب تک سامنے آ چکی ہیں. جتنی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے پچھلی کچھ وقت کے دوران, جو پچھلا ہے اس کے دوران, جو اس وقت اگر آپ بات کریں خیبر پختونخوا کی یا بلوچستان کی خاص طور پر, تو اس میں جو ٹیررزم کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی را جو ہے وہ ملوث ہے, اور ان کا جو گڑھ ہے افغانستان ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں مصباح بہت پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں اب آج بھی اگر پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا ہے, اس میں موساد ہے, اس میں CIA ہے, یہ سارے مل کر نا ایک گریٹ گیم ہے اس خطے میں جو شروع ہو رہی ہے. اور میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں, اس سے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا پاکستان کے حکام کو کہ ایک بڑا سسٹمیٹکلی پاکستان کے اندر اس وقت افغانستان کے اندر سے جو وار زون ہے وہ پاکستان شفٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ آپ سمجھے 80-90% شفٹ ہو چکا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لمبے عرصے تک ٹیررزم کی ایک انٹرنل وار میں انوالو کر کے اس کی اکانومی کو تباہ کرنا, اس کا جو سٹرکچر ہے, اس کا ڈیفنس کا, اس کی سیکیورٹی کا انٹرنل سٹرکچر ایز ویل ایز جو آؤٹر سٹرکچر ہے آپ ڈیفنس کرتے ہیں اس کو تباہ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے جس کے تانے بانے آپ کو مڈل ایسٹ میں بھی نظر آئیں گے, اسرائیل تک بھی جائیں گے, امریکہ تک بھی جائیں گے. بہرحال اس میں انڈیا جو ہے مین کی پلیئر ہے, لیکن آج کا جو شفٹ ہے تھوڑا سا وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کے دور حکومت کے اندر میں نے برملا, مجھے یاد ہے جب یہ بات کرتے تھے, جب پاکستان میں ٹیررزم اس دور میں بھی ہوتی تھی, تو انڈیا کا نام لینے سے یہ احتراز کرنا شروع ہو گئے تھے. انڈیا کا نام براہ راست نہیں لیا جا رہا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج جو دو چیزیں ہمیں سب سے سامنے ہمارے نظر آئیں, ایک تو یہ ہے کہ براہ راست جو آپ کی جو ہے آپ کی منسٹری جو ہے خارجہ کی, اس کے آپ کے ترجمان نے یہ کہا کہ انڈیا اس میں براہ راست ملوث ہے. دوسرا امپورٹنٹ بیان ہے ISPR کے ہیڈ کی طرف سے, میجر جنرل شریف صاحب کی طرف سے, کہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب پروٹوکولز ڈیفرنٹ ہوں گے اس جنگ کے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب جو سٹائل ہوگا وہ والا نہیں ہوگا جیسے ہم پہلے برداشت کر رہے تھے اور چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے. اٹ مینس کہ اب پاکستان جو ہے اس بات پر شاید ایک کنوکشن اختیار کر گیا ہے, یا اس بات پر, اس نقطے پر پہنچ چکا ہے, اٹ ہیز کم ٹو دا کنکلوژن کہ جناب اب ہمیں نا کسی اور سٹائل سے بھی جواب دینا پڑے گا. جس طرح کی آپ دیکھیں نا, جب آپ کے یہاں پر ایک ایسا واقعہ جو کہ دنیا کے اندر شاید 6-7 ٹرینیں ہیں, یہ 7واں غالباً واقعہ ہے, تو یہ بہت بڑا ایک کسی ملک کے لیے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے. تو اس حد تک ہو گیا. اب اس میں ہم بعد میں بات کریں گے جس میں ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کا انٹیلیجنس اور آپ کا سرویلنس جو ہے اس کا فیلئر بھی ہے, جس کو ٹھیک کیے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے. کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ساؤتھ وزیرستان کے اندر پھر اٹیک ہوا ہے پاکستان کی جو فورسز ہیں اور اسے ریپلس کیا گیا ہے. اس کے اندر جو واقعہ ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو بلوچی ہیں, خاص طور پر بلوچستان کی جو دہشت گرد ہیں یا بلوچ لبریشن فرنٹ ہے, اس کے اگر آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے نا جا کے اس وقت انڈیا بیٹھی ہوئی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, اور وایا اس وقت افغانستان کے اندر بھی وہ اسٹیشن ہے. اور یہ جو واقعہ اس میں آج میں آپ کو ایک آئی وٹنس کا بالکل ابھی اکاؤنٹ ہے, ہم اس سے رابطہ میرا ہوا, ساری بات چیت ہوئی, ہم انہیں لائن پہ اس وقت نہیں لے پا رہے, کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, لیکن بہرحال میں ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایک سرکاری ملازم ہے, انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے ٹیررسٹ تھے کون سے, مثلا ان کے حلیے کیا تھے اور یہ کس طرح. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب ٹرین پر آ کر حملہ ہوا تو انہوں نے دروازے بند کر لیے, لیکن اتنی زیادہ فائرنگ کی گئی جس میں اندر بھی لوگ زخمی ہوئے, جس کے بعد جب دروازے کھولے گئے تو ان کو نکال لیا گیا. انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ تھوڑا سا وہ سمجھتے تھے چیزوں کو, تو انہوں نے اپنے ID کارڈ وغیرہ چھپا لی, اپنا سامان. تو کہتے جب مجھے انہوں نے اتارا, ان کا نام ہے نوید ڈار, کوئٹہ کے وہ رہائشی ہیں, اس وقت کوئٹہ میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ہے. ایک قسم کا معجزہ ہوا, ادروائز وہ شاید کتنے ہی مراحل سے اس میں سے گزرے جس میں ان کی جان جا سکتی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ جب انہیں باہر نکالا گیا تو جب ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا تو دہشت گردوں نے آ کر, جو کہ 2 زبانیں بول رہے تھے, ایک بروہی جو کہ بلوچوں کی عام زبان ہے, دوسری ان کی جو بلوچی ہے ایکسنٹ جو ہے, جو کہ آگے وہ بھی بولا جاتا ہے بلوچی سارا جو ہے. تو بلوچی زبان جو ہے اور بروہی زبان وہ آپس میں اس میں گفتگو کر رہے تھے. ان سے آگے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں پنجابی نہیں ہوں, اور انہوں نے پشتو میں بات کی, جس پر انہوں نے خیر یقین تو نہیں کیا. تو کچھ لوگوں کو لا کر جب ٹولیوں میں تقسیم کیا تو ان میں سے کوئی 15-20 لوگ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے سمیت ہاتھ باندھ دیے, اور بڑے سختی سے ہاتھ باندھ کر ان کو ایک جگہ بٹھا دیا. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہاتھ بندھے وہ والا کام ہے نا, یہ غلط ہے. کہتے ہیں میں زور لگاتا رہا, اور زور لگاتے وہ نوید ڈار صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ کہیں کھل گئے. انہوں نے تھوڑا سا ان کی آنکھ بچا کر وہ جو پٹی چھٹی یا کپڑے سے وہ یا رسی سے باندھا ہوا تھا اس کو مٹی میں دبایا,
اور آہستہ سے کہتے ہیں میں اٹھ کر جو سرائکی لوگ تھے ان کے اندر بیٹھ گیا. اچھا. کہتا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بندے کو اٹھایا اور اس کو جب اس کو مارنے لگے کہ اس کو کہا کہ تیرا وقت پورا ہو چکا. اور اس دوران ان کے پاس موٹرولا فون تھے شاید, جس سے وہ ان کا بقول کہ وہ کہیں رابطہ کرتے تھے اور وہاں سے ڈائریکشن لے رہے تھے. صحیح. کہتے اس کے بعد اس کو مارنے لگے تو وہ بڑا رویا پیٹا. اس نے کہا میری 7 بیٹیاں ہیں اور مجھے نہ مارے. کہتے ہم نے بھی تھوڑی اس کی کوشش کی کہ اس کو کہیں کہ اس کو نہ مارے, لیکن پھر ہم ڈر گئے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کہیں. بہرحال کہتے ہیں اس کو انہوں نے لے جا کے 7 گولیاں ماری. اور کہتے ہیں پھر روزہ کھلنے کا جب وقت ہوا تو انہوں نے چاکلیٹ اور کھجور ہمیں دی کہ ان کا روزہ کھلا لو جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے ہی انہوں نے دے دی لا کے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے ان کے منہ میں ڈالی. انہوں نے کہا ہم کھا کیسے سکتے ہیں, ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اب جیسے بھی ہے اسے کھاؤ. بہرحال کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے روزہ کھولا تو تھوڑی دیر کے بعد ان تمام لوگوں کو اٹھا کر صرف ایک بندہ جسے اس میں جو بچا وہ میرے جس کا نام میں لے رہا ہوں نوید ڈار صاحب. اچھا, ان سب کو انہوں نے گولیاں مار کر مار دیا. اچھا, اس دوران یہ ہے کہ ان کے بقول کہ اس وقت وہاں پہ 18 دہشت گرد تھے جو انہوں نے کاؤنٹ کیے. اور ہوا یہ کہ 5 پھر اس میں سے رہ گئے اور تقریباً 13 لوگ وہاں سے چلے گئے. اور کسی ایک اور شخص نے جب ان کی بات سنی جو ان تک پہنچی کہ وہ یہ کہہ گئے کہ اچھا اب تمہیں جنت مبارک ہو. ان 5 کو یہ کہہ کر وہ باقی لوگ وہاں سے چلے گئے. اور وہ جو 5 تھے کہتے ہیں پھر ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کسی طریقے سے یہاں سے نکلیں. تو پھر یہ ہوا کہ اچانک تھوڑی سی ان سے آنکھ بجھا کے وہاں سے لوگ اٹھ کے بھاگے. کہتے ہیں میں سب سے آگے تھا اور وہ پہاڑوں کی طرف بھاگے. پیچھے سے جو 5 لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کی جس سے وہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. اور بہرحال یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے. خود کو وہاں کہتے ہیں دوپہر تک میں مردہ, میرے سامنے کوئی زیادہ دور نہیں میں جا سکا, تو کہتے ہیں میں مردہ بنا وہاں پڑا رہا. اور دوپہر تک جب بہت شدت کی گرمی ہوئی تو لیکن اللہ نے کہتے ہیں وہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی نظر نہیں پڑی, لیکن میں بچ کر وہاں پہنچا, ان سے دور ہوا اور گندے نالے تک پہنچا. اور پھر وہاں پر ایک ایسا مقام آیا کہ ایف سی کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور ایف سی کے لوگوں نے ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس بلایا, ان کو یعنی پھر ان کو ٹیک کیئر کیا. اس دوران پھر ہوا کہ ان کے بقول یہ ہے کہ پھر جو بنو کینٹ کے اندر جو ہمارے سنائپرز, ہمارے فوجی بہادر جوان وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں دہشت گردوں کا قلع کما کیا تھا, ان بہادر جوانوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں پھر میں چوٹی پر گیا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں, کہتے اوپر سے تو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر میں نے ان کو نشان دی کہ ٹریک کے پاس وہ جو 2 بندے ہیں تو وہ پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. بقول ان کے کہ ایک بندہ ان میں پھر بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو اب یہ جو صورتحال ہے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے بیسیکلی بلوچی تھے. یہ والی جو بیلٹ تھا یا یہ جو اٹیک تھا اور اس کے پیچھے سارا کا سارا میرا خیال ہے بہت اوپن سی بات ہے کہ اس میں را کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اب یہ جگہ نہیں رہے گی, ہم پنجاب میں بھی اٹیک کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے مسئلہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں انڈیا میں کچھ واقعات ہوئے تو اس کے بعد وہاں ٹیررزم کے مزید واقعات نہیں ہو سکے. پاکستان کے اندر سرویلنس پلس انٹیلیجنس فیلئر ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے. کل واقعہ ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, کل بھی ہوگا, پرسوں بھی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں جو ضرورت ہے اس کو ہمیں بیٹھ کے دیکھنا ہوگا. ہماری جو بہادر فورسز ہیں بہت قربانی دے رہی ہیں, لیکن اس وقت ان کا جو طریقہ کار ہے ہٹ کرنے کا اس کو سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اگر پراکسی وار افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کر رہا ہے تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ وہاں جب سکھ جو تھے اپنے آئی پر آئے ہوئے تھے تو پھر انڈیا کا کیا حال ہوا تھا. تو میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اب نئے طریقے سوچنے چاہیے.